داڑھی کیسی رکھنا چاہیے، کتنی رکھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ داڑھی یہ مرد کی زینت ہے اور فطرت میں داخل ہے، کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی والا بنایا ہے، تو یہ مرد کی زینت ہے سب سے پہلی بات۔ اور جو چیز فطرت کے مطابق ہوتی ہے شریعت میں وہ بھی مقصود ہوتی ہے، تو لہٰذا داڑھی کے سلسلے میں اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ داڑھی کہتے کس کو ہے، تو کان کے پاس سے لے کر یہ جو نیچے کی ہڈی والا حصہ ہے، یہاں سے لے کر دوسرے کان تک، جو لائن جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، اس پر جو بال آتے ہیں وہ داڑھی کے اصل بال ہیں۔ چنانچہ اس ہڈی کو چھوڑ کر اگر بال آ جائے، مثال کے طور پر رخسار پر، گال کے حصے میں اگر بال آ جائے تو وہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح نیچے گردن پر جو بعض مرتبہ بال آ جاتے ہیں تو وہ بھی داڑھی کا حصہ نہیں ہے۔ اور داڑھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ زینت کی چیز بنائی ہے، خوبصورتی کی چیز بنائی ہے، تو لہٰذا داڑھی اس طرح سے ہو کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت اور بھلی معلوم ہو۔ اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں داڑھی کا تذکرہ ملتا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذکر میں، کہ موسیٰ علیہ السلام تو تورات لینے کے لیے طور پر چلے گئے اور یہاں قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب پتہ چلا تو غصے میں بھرے ہوئے واپس آئے اور آ کر جو ہے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی، یعنی غصے میں آ کر۔ تو قرآن میں ہے لا تأخذ بلحیتی، کہ بھائی جان میری داڑھی چھوڑ دو، تو پتہ چلا کہ اتنی بڑی داڑھی تھی کہ وہ ہاتھ میں آ رہی تھی، تو داڑھی اتنی ہو جو ہاتھ میں آنے والی ہو۔ یہ تو قرآن میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی ایک مٹھ کے برابر تھی، یعنی اتنی تھی کہ ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے والے تھے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک مٹھ سے زیادہ جو بال آ جاتے تھے اسے کاٹ دیتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مٹھ کے برابر تھی، اور اس سے زائد اگر بال آتے ہیں تو اس کو تراشا جا سکتا ہے، اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اعف اللحیٰ، کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھ کو کترواؤ، مونچھ کو کم رکھو اور داڑھی کو بڑھاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی دیگر اقوام یہ داڑھی کو کم کرنا پسند کرتے ہیں یا نہیں رکھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو اور تم داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کو کترواؤ، اس لیے کہ دیگر قومیں مونچھ کو بڑا رکھتی ہے، داڑھی ختم کر دیتی ہے یا داڑھی کم کر رکھتی ہے، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم مخالفت کریں تاکہ ہماری ایک آئیڈینٹی، ہمارا ایک شناخت یہ باقی رہ سکے۔ تو اس وجہ سے یہ داڑھی سے متعلق یہ چیز ہو گئی۔ مونچھ سے متعلق یہ ہے کہ تین باتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ ایک یہ کہ مونچھ کو صرف ہونٹ پر جو بال آتے ہیں ان کو کتروایا جائے، بس اتنا، باقی مونچھ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا یہ ملتا ہے کہ اوپر سے مونچھ کو کم کیا جائے، یعنی ہونٹ کے اوپر جو آ رہے ہیں وہ بھی، اور مونچھ کے جو دیگر بال ہیں ان کو بھی درست کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ملتا ہے کہ مونچھ کو باریک کیا جائے، مونچھ کو پوری طرح سے باریک کرنا، یہ تیسرا طریقہ ملتا ہے۔ ایک چوتھا طریقہ ہے جو عام طور سے لوگوں میں رائج ہے، وہ یہ کہ مونچھ کو شیو کر دیتے ہیں، بلیڈ لگا دیتے ہیں، حلق کر دیتے ہیں۔ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت تین ہی طریقے ہیں، یا تو ہونٹ پر آنے والے بال کو کتروایا جائے، تراشا جائے، یا پھر موٹا موٹا کاٹا جائے، یا یہ کہ باریک کاٹا جائے مونچھ کو۔ مونچھ کے بازو میں یہ جو حصہ ہوتا ہے جس کو تناؤ کر کے رکھا جاتا ہے، تو صحابہ میں دونوں طرح کے صحابہ تھے، کچھ تھے جو اس چیز کو نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کی شخصیت کو رعبدار بنانے کے لیے وہ اس حصے کو رکھتے تھے، تو لہٰذا اس میں دونوں کا اختیار ہے۔ یہ جو حصہ ہوتا ہے داڑھی کے اس بال کا، کہ جو بچہ داڑھی بھی کہتے ہیں اس کو، یہ بھی داڑھی میں داخل ہے، تو اس وجہ سے اس کو باقی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ داڑھی سے متعلق چیزیں ہیں۔ یہ تو شرعی اعتبار سے جو چیزیں ہیں، مسنون جو عمل ہے وہ بتا دی کہ داڑھی، مونچھ اور سر کے بال پر شریعت کے بعد بیوی کا حق ہے۔
شریعت کے بعد بیوی کا حق ہے، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بیوی جیسا کہے اس طرح سے رکھنا ہے، اس لیے کہ جب شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی خوبصورت دکھے تو بیوی بھی تو یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے خوبصورت دکھے، تو اس وجہ سے شریعت کے حق کو پامال تو نہیں کیا جائے گا، البتہ شریعت کے بعد بیوی کو اختیار ہوگا کہ کس طرح کی داڑھی رکھنی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو داڑھی ایک عمل ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے داڑھی کا تعلق جیسے میں نے کہا کہ ہماری شناخت سے، ہماری آئیڈینٹی سے، تو آج کے زمانے میں جو ہے یہ اس بات کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ آدمی اس سنت پر، کہنے کو تو سنت ہے، دیکھیں بہت ساری چیزیں کہنے کو سنت ہوتی ہے لیکن ان کا درجہ شعار کا ہوتا ہے، جیسے اذان سنت ہے لیکن کسی ایک دن اگر اذان نہ ہو تو پورے محلے میں کوحرام مچ جائے گا کہ اذان نہیں ہوئی، تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کا درجہ شعار کا، ٹریڈ مارک کا اس کا درجہ بن گیا ہے۔ تو اسی طرح داڑھی کہنے کو تو سنت ہے لیکن یہ ٹریڈ مارک ہے، ایک مسلمان ہونے کی شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، تو اس وجہ سے سنت کے مطابق داڑھی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر داڑھی کو ٹرم کیا جائے، ایسا کیا جائے، ویسا کیا جائے، تو بھئی دیکھیے سنت داڑھی تو یہ ہے کہ ہاتھ میں آ جائے، لیکن آخری درجے میں نہیں رکھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ کم سے کم دکھنے والی داڑھی رکھی جائے، یہ آخری درجے کی بات ہے، لیکن سنت نہیں۔ سنت وہ ہے کہ جس میں پوری طریقے سے ہاتھ میں آ جائے، یہ اصل سنت ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے ایک ہے ہمارے فرائض اور سنتیں، اور ایک ہے ہماری تہذیب اور کلچر، تو داڑھی جو ہے یہ ہماری تہذیب کا بھی، اسلامی تہذیب کا بھی حصہ ہے، تو اس وجہ سے صرف کسی چیز کو سنت یا واجب دیکھ کر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس میں بہت ساری حیثیت آ گئی، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو فطرت ہے داڑھی کا رکھنا، مرد کے لیے زینت ہے، تیسرا سنت ہے، اور چوتھا ہماری تہذیب کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے بھی داڑھی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں تو پھر بھی آسان ہو گیا، ویسے ہی اسٹائل بن گیا ہے داڑھی رکھنا، چاہے وہ ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، سب رکھتے ہیں، تو جب وہ رکھ سکتے ہیں تو ہم کو رکھنے میں کون سا عار ہو سکتا ہے۔ اس وقت جاب وغیرہ کے مسائل میں بھی پہلے تھا کہ بہت سختیاں تھیں، لیکن اب پھر بھی آسانیاں ہیں کہ جو ہے آدمی صرف سرکاری جاب میں غالباً اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، باقی سب جگہوں پر تقریباً گنجائش ہوتی ہے، تو اس چیز کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔